حصہ اول، پریشانی کے بارے میں کچھ اہم حقائق سے واقف ہونا ضروری ہے۔ آپ کے ماضی اور مستقبل پر حال کا گہرا اثر۔ 1871 میں موسم بہار کے ایک خوشگوار دن میں ایک شخص جو کہ طب کا طالب علم تھا، اس نے ایک کتاب کے ایسے فقرے پڑھے جس کی وجہ سے اس کے مستقبل پر گہرا اثر ہوا۔ وہ طالب علم اپنے سالانہ امتحانات کو پاس کرنے کے بارے میں بہت فکر مند تھا۔ وہ اپنی اس پریشانی کا حل چاہتا تھا کہ اپنی پریکٹس اور روزی کمانے کے لیے کیا کرے، کہاں جائے۔ ان اہم فکرات نے اس طالب علم کو اپنے وقت کا ایک مشہور و معروف ڈاکٹر بنا دیا اور اس نے بہت سے انعامات حاصل کیے۔ اسی وجہ سے برطانوی حکومت نے اس کو سر کا لقب دیا۔ جب اس نے وفات پائی تو 2 بہت موٹی جلدوں میں 1466 صفحات پر مبنی اس کی زندگی کے حالات والی کتابیں شائع ہوئیں۔ اس کا نام ولیم اوسلر تھا۔ 1871 میں جو فکرات اس نے پڑھے تھے وہ تھامس کارلائل کے تھے، جس نے اسے پریشانیوں کے بغیر زندگی گزارنے میں مدد دی۔ ہماری زندگی گزارنے کا یہ مقصد نہیں کہ ہم دور سے غیر واضح اشیاء کو دیکھتے رہیں، بلکہ ہمیں چاہیے کہ جو کام ہمارے سامنے واضح طور پر ہیں پہلے ہم ان کو پورا کریں۔ موسم بہار کی ایک خوشگوار شام کو سر ولیم اوسلر نے 42 سال بعد ییل یونیورسٹی کے طالب علموں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ مجھ جیسا آدمی جو 4 یونیورسٹیوں میں بطور استاد رہ چکا ہو اور ایک مقبول ترین کتاب کا مصنف ہو، اس کے بارے میں کیا خیال کیا جاتا ہے کہ وہ نہایت تیز، ذہین اور اہم اوصاف کا مالک ہوگا۔ اس نے پرزور الفاظ میں اس کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ میرے سب دوست اور قریبی جاننے والے اس بات سے واقف ہیں کہ میں بالکل درمیانے درجے کا ذہن رکھتا ہوں۔ اس نے کہا، میری تمام کامیابیوں اور شہرت کی وجہ میرا ڈے نائٹ کمپارٹمنٹس میں رہنا ہے۔ یونیورسٹی میں طلباء سے خطاب کرنے کے کچھ ماہ قبل اس نے ایک بحری جہاز کے ذریعے سمندری سفر کیا۔ وہاں اس نے نوٹ کیا کہ بحری جہاز کا کپتان جہاز کی چھت پر کھڑا ہو کر ایک بٹن دباتا ہے اور جواباً جہاز کی ساری مشینری بند ہو کر واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹس میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ طلباء کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے کہا کہ آپ سب طالب علم اس جہاز سے کہیں بڑھ کر ہیں اور ایک لمبا سفر طے کر رہے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ بھی اپنی مشینری کو کنٹرول میں رکھتے ہوئے سفر کی تکلیفوں سے دور رہنے کے لیے ڈے نائٹ کمپارٹمنٹس میں رہنا سیکھ لیں گے۔ آپ کو اس بات سے مطمئن ہونا چاہیے کہ آپ کی مشینری کے سارے پرزے بہتر طرح سے کام کر رہے ہیں، بس آپ کو ایک بٹن دبانے کی ضرورت ہے، اور اپنی زندگی کے تمام لمحوں پر ایک مضبوط دیوار گرا کر اپنے گزرے ہوئے ماضی سے دور ہو کر اس دیوار کو گراتے ہوئے اپنے مستقبل کی غیر واضح سوچوں کو اپنے گھیرے میں لے لیں۔ اپنے ماضی کے تمام رستے بند کر کے ہی اپنے حال کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنی آنے والی زندگی کا وزن اپنے گزرے ہوئے کل کے ساتھ مشکل طریقے سے گزارنا چاہتے ہیں تو یہ آپ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ اپنے آنے والے کل کو بھی مضبوط دیواروں سے بند رکھیں۔ آپ کا آنے والا کل تو آپ کا آج ہے، آنے والا کل نہیں۔ کچھ کر گزرنے کا دن تو آج ہے۔ اگر آپ اپنے مستقبل کے بارے میں پریشان ہوں گے تو آپ اپنی توانائی ضائع کر دیں گے، اور اس سے آپ کا ذہن مختلف قسم کی فکروں اور پریشانیوں کا شکار ہو جائے گا۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے ماضی اور مستقبل کی فکر چھوڑیں اور اپنے حال اور خود کو بہتر طریقے سے گزارنے کی کوشش کریں۔ ڈاکٹر اوسلر نے یہ کبھی نہیں کہا کہ ہم اپنے مستقبل کی فکر کرنا ہی چھوڑ دیں، بلکہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم تب ہی اپنے مستقبل کے بارے میں بہتر طریقے سے سوچ سکتے ہیں جب ہم اپنی تمام تر عقل، قوت اور طاقت اپنے آج پر خرچ کریں، یعنی بہتر طور پر گزارنے کے لیے لاہے عمل ترتیب دے سکیں۔ سر ولیم اوسلر نے ییل یونیورسٹی میں طلباء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو ہر صبح اپنے دن کا آغاز اس دعا سے کرنا چاہیے کہ اے میرے مولا، ہمیں آج کے دن کی روزی بہتر خوشیاں عطا کر۔ جب آپ دعا کرتے ہیں تو آپ کی زبان پر آج کی روزی کی فکر ہوتی ہے۔ آپ نے کبھی یہ شکوہ نہیں کیا کہ آپ نے کل باسی روٹی کھائی تھی، اور نہ ہی مستقبل میں کسی آنے والے خطرے سے بچنے کی دعا کرتے ہیں۔ ہماری زبان پر صرف آج کی روزی کی فکر ہوتی ہے۔ صرف آج کی روزی ہی وہ واحد روزی ہے جس سے ہم فوراً سکون حاصل کر سکتے ہیں۔ بہت سال پہلے کی بات ہے، ایک فلاسفر ایک پتھروں سے بھرے علاقے میں سیر کرنے کے لیے گیا۔ اس نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ اپنی روزی کمانے کے لیے بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، اور وہاں اس نے دل کو چھو لینے والی ایک مختصر سی تقریر کی کہ آپ کو اپنے کل کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ کا مستقبل آپ کے لیے فکر مند ہوگا۔
آپ کو صرف اپنے آج کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کے ان الفاظ کو رد کرتے ہیں کہ ہمیں کل کی فکر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ان کا تو یہ نظریہ ہے ہمیں مل کر فکر ضرور کرنی چاہیے۔ اپنے خاندان کو محفوظ کرنے کے لیے بیمہ کروانا چاہیے، اپنے بڑھاپے کو بہتر طور پر گزارنے کے لیے رقم محفوظ کرنی چاہیے، اپنے مستقبل کو بہتر طور پر گزارنے کے لیے لاہ عمل ضرور ترتیب دیں گے۔ ایک طرح سے یہ لوگ بھی ٹھیک کہتے ہیں، بلکہ کئی سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام نے جو الفاظ کہے تھے ان کا وہ مطلب بالکل نہیں رہا جو کہ کنگ جیمز کے زمانے میں سمجھا جاتا تھا۔ ہمیں اپنے مستقبل کے بارے میں پریشانیوں سے دور ہو کر بہت احتیاط سے بھی سوچنا چاہیے اور بہترین لاہ عمل بھی ترتیب دینا چاہیے۔ جنگ عظیم دوم کے دوران کئی فوجی رہنماؤں نے پریشانیوں سے دور رہ کر اپنے مستقبل کے بارے میں منصوبہ بندی کی تھی۔ امریکہ کی بحری فوج کے ایک ایڈمرل ارنسٹ نے شاندار ساز و سامان کے ساتھ کئی سمجھدار آدمی حاصل کیے اور انہیں ایک عقل مند مقصد حاصل کرنے کو کہا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ صرف یہی کر سکتا ہے۔ ایک اور ایڈمرل کا کہنا ہے کہ وہ ایک ڈوبتے ہوئے جہاز کو پانی کے اوپر نہیں لا سکتا، اس کو بچانا میرے بس کی بات نہیں، وہ اپنا زیادہ وقت اپنے آنے والے کل کے بیشتر مسائل کو حل کرنے میں گزارے گا۔ اس کا کہنا ہے اگر وہ چھوٹی چھوٹی معمولی باتوں پر پریشان ہوتا رہا تو وہ بہت جلد مر جائے گا۔ لڑائی جھگڑے کے دن ہوں یا سکون و چین کے، کسی چیز کے روشن اور تاریک پہلو میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اگر ہماری سوچ مثبت ہو تو ہم بہت سے اثرات اور اسباب کو دیکھتے ہوئے کسی چیز کے بارے میں حتمی فیصلہ کرتے ہیں اور ہماری سوچ بہتر لاہ عمل ترتیب دیتی ہے۔ لیکن اگر ہماری سوچ منفی ہے تو ہمارا ذہن مسلسل پریشانی اور بے سکونی کا شکار رہتا ہے اور ہم حتمی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ایک بہت مشہور ناشر آرتھر ہنل سلزبرگر نے ایک انٹرویو میں کہا کہ جنگ عظیم کے دوران میں بہت پریشان اور بے سکون تھا، مجھ پر راتوں کی نیند حرام تھی، میرا ذہن مستقبل کے بارے میں بہت پریشان اور الجھا رہتا تھا، میں سو نہیں سکتا تھا، میں راتوں کو بیڈ سے اتر جاتا اور کینوس اور رنگ لے کر شیشے کے سامنے بیٹھ جاتا اور اپنی تصویر بنانے لگ جاتا۔ حالانکہ فائن آرٹ سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی اور نہ مصوری کے حروف ابجد سے واقف تھا، لیکن اپنے دماغ کی پریشانیوں سے چھٹکارا پانے کے لیے یہ مشکل کام کرنے کو بھی تیار تھا۔ جب اپنی پریشانیوں سے پیچھا چھڑانے کا مجھے کوئی حل نظر نہیں آیا تو اس دعا کو میں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا مقصد بنا لیا۔ اے رحم دل روشنی، مجھے سیدھا راستہ دکھا، میرے آگے کی راہ کو روشن رکھ، مجھے بہت دور کے منظر دیکھنے کی کوئی خواہش نہیں، میں تو اپنے لیے چند قدم آگے کی روشنی چاہتا ہوں۔ ایک اور پریشان رہنے والا شخص جس کا نام ٹیڈ تھا، اس نے یورپ میں اس قسم کے سبق کی رہنمائی حاصل کی تھی۔ وہ کہتا ہے کہ 1945 میرے لیے بہت پریشانیوں کا دور تھا۔ اپنے ذہن پر بہت دباؤ کی وجہ سے بڑی آنت میں مجھے شدید درد شروع ہو گیا تھا اور اگر جنگ ختم نہ ہوتی تو میری زندگی ضرور ختم ہو جاتی۔ میں بہت تھک چکا تھا۔ فوج میں مجھے اس قسم کا کام دیا گیا تھا کہ میں ایسے فوجیوں کی فہرست تیار کروں جو گم چکے ہوں، مر چکے ہوں یا پھر ہسپتال میں ہوں۔ مجھے بہت سے ایسے فوجیوں کی پہچان بھی کرنی تھی جن کی جنگ کے دوران ہلاکت ہوئی تھی اور ان کو ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا تھا، اور ان سب کی ذاتی چیزوں کو ان کے رشتہ داروں تک پہنچانا تھا تاکہ ان کی قیمتی اشیاء ان کے ورثاء تک پہنچ جائیں۔ میرے دل میں مسلسل اس بات کا خوف رہتا کہ ہم بہت سی غلطیاں کر رہے ہیں جو کہ ذلت سے بھری ہیں، اور میں اس بات سے پریشان رہتا تھا کہ ہم اس سے پیچھا بھی چھڑا پائیں گے یا نہیں۔ مجھے اپنے بیٹے کو اٹھانے کی فکر لگی رہتی۔ میرا 16 ماہ کا بیٹا ہے اور میں نے ابھی تک اسے نہیں دیکھا، اور خدا جانے میں اس کو کبھی دیکھ بھی پاؤں گا یا نہیں۔ ان پریشانیوں کی وجہ سے میرا وزن 34 پاؤنڈ تک کم ہو گیا، میرے دماغ نے کام کرنا بھی چھوڑ دیا، جسم سے خون نچڑ گیا۔ میں اپنی جسمانی حالت کو دیکھ کر بچوں کی طرح رونے لگتا۔ جب میں اکیلا ہوتا تو بے اختیار میرے آنکھوں سے آنسو چھلک جاتے۔ جب میرے حالات دوبارہ سے کچھ بہتر ہوئے اور میں نارمل زندگی گزارنے کے قابل ہوا، تب تک میری نارمل رہنے کی ساری امیدیں ٹوٹ چکی تھیں۔ پھر میری زندگی کا خوفناک دور فوجی ڈسپینسری میں ختم ہو گیا اور ایک قابل فوجی ڈاکٹر کے مشورے نے میری پوری زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ میرا مکمل چیک اپ کرنے کے بعد ڈاکٹر نے مجھے بتایا میری زندگی میں جتنے بھی مسائل ہیں وہ میرے اپنے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ وہ مجھے سمجھانا چاہتا تھا کہ میں اس بات کو سمجھوں
کہ میری زندگی عارضی ہے۔ دن میں ہم ہزاروں کام کرتے ہیں، ہمیں ایک وقت میں ایک کام کرنا چاہیے۔ اگر ہم سارے کاموں کو دن اور رات کے مطابق آہستہ آہستہ سر انجام دیں گے تو ہمارا ذہن اور جسم دونوں ہر قسم کی پریشانیوں سے محفوظ رہے گا۔ ایک لمبے عرصے سے اس کے مشورے پر عمل کر رہا ہوں اور ایک وقت میں ایک ہی کام کرتا ہوں۔ اس کے مشورے پر عمل کرنے کے بعد ہی میں ذہنی اور جسمانی ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ ہوں اور اپنے تمام مسائل کو آسانی سے حل کر لیتا ہوں۔ جنگ کے علاوہ امن کے دنوں میں بھی کئی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کئی کاروباری معاملات بھی نپٹانے پڑ جاتے ہیں۔ میں ہمیشہ ان مواقعوں پر پریشان ہونے کی بجائے ڈاکٹر کے مشورے پر عمل کرتا ہوں۔ اس طرح میرے تمام کام بغیر کسی پریشانی کے حل ہو جاتے ہیں۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آج کے دور میں ہمارے ہسپتالوں کے آدھے سے زیادہ بستر ایسے مریضوں سے بھرے پڑے ہیں جو کہ ذہنی اور جسمانی مسائل کی وجہ سے یہاں تک آ پہنچے۔ ایسے مریض ہر وقت اپنے ماضی کی پریشانیوں کو یاد کرتے رہتے ہیں اور مستقبل کے بارے میں اندیکھے خدشات میں کھوئے رہتے ہیں۔ اس طرح کے مریض حضرت عیسیٰ کے فرمان آنے والے کل کی فکر چھوڑ دو پر عمل نہیں کرتے اور نہ ہی ولیم اوسلر کے مطابق ڈے نائٹ کمپارٹمنٹس پر عمل کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ اگر یہ مریض ان باتوں پر عمل کرنا شروع کر دیں تو ان میں سے بہت سے پہلے کی طرح ہنسی خوشی زندگی گزار سکتے ہیں۔ ہم دو ایسے راستوں پر کھڑے ہیں جس کی ابتدا ماضی سے ہوتی ہے اور اختتام مستقبل پر ہوتا ہے۔ ہم ان دونوں راستوں پر رہنے کے لیے اپنے آپ کو ہلکان کیے جا رہے ہیں، جبکہ ہم اس بات سے واقف ہیں کہ یہ زندگی عارضی ہے اور اصل زندگی تو مرنے کے بعد شروع ہونی ہے۔ رابرٹ لوئس لکھتا ہے کہ ہر انسان اپنا وزن، چاہے وہ کتنا ہی بھاری کیوں نہ ہو، اٹھانے کی طاقت رکھتا ہے۔ اپنا مشکل ترین کام ایک دن میں ختم کر لیتا ہے، اپنی ہنستی مسکراتی اور خوشحال زندگی سورج غروب ہونے تک گزار لیتا ہے۔ اگر ہم اس بات پر غور کریں تو زندگی اسی کا نام ہے۔ مسز شیل اپنی زندگی سے اس قدر تنگ آ چکی تھی کہ اس نے خودکشی کے بارے میں سوچا۔ ان کا کہنا ہے 1937 میں جب میرے شوہر کا انتقال ہوا تو میں بہت مایوس ہو گئی۔ میں اتنی غریب ہو گئی کہ فاقوں کی نوبت آ گئی۔ جس کمپنی میں پہلے کام کرتی تھی وہاں دوبارہ نوکری کی درخواست دی۔ انہوں نے مجھے پھر سے کام پر رکھ لیا۔ میرا کام دیہات کے اسکولوں میں کتابوں کو بیچنا تھا، جس سے کچھ سہارا ہو گیا۔ جب میرا شوہر بیمار ہوا تھا تو میں نے اپنی کار بیچ دی تھی، لیکن دوبارہ نوکری ملنے پر میں نے ایک سیکنڈ ہینڈ کار قسطوں پر خرید لی۔ میں نے سوچا تھا کہ دوبارہ کام کرنے سے میری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، لیکن میری زندگی میں پھر بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ جب میں اکیلے کھانا کھانے بیٹھتی یا کار ڈرائیو کرنے لگتی تو میرا ذہن مزید انتشار کا شکار ہو جاتا اور پھر نوکری سے بھی مجھے کچھ خاص فائدہ نہیں ہو رہا تھا اور ملازمت سے بھی مجھے کچھ فائدہ نہیں ہو رہا۔ میری کتابوں کی فروخت اتنی کم تھی کہ کار کی قسطیں دینا بھی میرے لیے مشکل تھا۔ ایک دفعہ مجھے میسوری جانے کا اتفاق ہوا۔ یہ 1938 کی بات ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہاں کے سکول بہت خستہ حالت میں ہیں، ٹوٹی پھوٹی سڑکیں ہیں۔ مجھ پر تنہائی اس قدر طاری تھی کہ میں نے خودکشی جیسے بد فعل کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ میری زندگی سے کامیابی کے لفظ کا خاتمہ ہو رہا تھا اور ناکامی کی وجہ سے مجھے اپنی زندگی ختم ہوتی نظر آ رہی تھی۔ ہر آنے والا دن مجھے مزید پریشان کر دینے والا ہوتا۔ مجھے اپنی خوراک حاصل کرنے کے لیے رقم کی ضرورت تھی جو کہ میرے پاس نہ ہونے کے برابر تھی۔ میری ملازمت چونکہ خسارے میں جا رہی تھی تو مجھے اپنے مکان کا کرایہ بھی ادا کرنا تھا۔ میرے پاس پیسے نہیں تھے، اس کے علاوہ بھی ہزاروں پریشانیاں تھیں۔ میری بہن کو اگر میری خودکشی کرنے کے بارے میں پتہ چلتا تو اس کو بہت دکھ ہوتا، اور میں اس وجہ سے بھی زندہ تھی کہ میرے پاس خود کو کفن پہنانے کے لیے بھی معقول رقم موجود نہیں تھی۔ ایک دن ایک کہانی پڑھتے ہوئے مجھ میں جینے کا احساس ہوا۔ اس کہانی کی وجہ سے میری تمام پریشانیاں اور الجھنیں ختم ہو گئیں۔ اس کہانی کے ایک جملے نے مجھے بہت زیادہ متاثر کیا۔ عقل مند اور دانا شخص کے لیے ہر صبح جینے کی ایک نئی امنگ ہے۔ اس فکرے سے میں اس قدر متاثر ہوئی کہ میں نے اس کو لکھ کر اپنی گاڑی میں لٹکا لیا اور ہر روز ڈرائیونگ کرتے ہوئے میں اس سے سبق حاصل کرتی۔ اس طرح مجھے احساس ہوا کہ زندگی گزارنا کتنا آسان ہے، اور اس طرح میں اپنے ماضی اور مستقبل کی پریشانیوں سے آزاد ہو گئی۔ ہر صبح جب میں سو کر اٹھتی تو مجھے وہ الفاظ یاد آتے کہ ہر صبح جینے کی ایک نئی امنگ ہے۔ میں نے اپنے اکیلے پن اور محرومی کے احساس پر بڑی حد تک قابو پا لیا اور اس طرح ہنستی مسکراتی زندگی گزارنے میں کامیاب ہو گئی۔ اب میں اپنی زندگی سے بھرپور لطف اندوز ہو رہی ہوں۔ مجھے اس بات کا احساس ہو گیا ہے
کہ چاہے مجھے کتنی ہی پریشانیوں کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے، میں کبھی نا امید نہیں ہوں گی۔ میں نے جان لیا ہے کہ امید کے ساتھ زندگی گزارنا کتنا آسان ہے، اور عقل مند اور دانا شخص کے لیے ہر صبح جینے کی ایک نئی امنگ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے کسی شاعر کا کہنا ہے کہ ایسا انسان جو اپنے حال کو اپنا جانتا ہے اور اپنے ماضی اور مستقبل کی کوئی فکر نہیں کرتا، وہ ہمیشہ خوش رہتا ہے۔ اس کو تنہائی کا احساس نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے اپنے حال میں رہنا سیکھ لیا ہے۔ انسانی فطرت کے لیے بڑے دکھ کی بات ہے کہ انسانوں میں زندہ رہنے کی خواہش ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ہم کبھی اس چیز سے خوش نہیں ہوتے جو ہمارے پاس ہے، بلکہ ہمیں اس چیز کی خواہش رہتی ہے جس کو حاصل کرنا ہمارے بس میں نہیں، جو ہمارے پاس موجود نہیں۔ اسٹیفن لیکاک کا کہنا ہے، ہماری زندگی کتنی چھوٹی ہے اور اس کا یہ سفر بڑا عجیب و غریب ہے۔ ایک چھوٹا بچہ کہتا ہے کہ جب میں جوان ہو جاؤں گا، اور جوان کہتا ہے جب میری شادی ہو جائے گی، لیکن جب شادی ہو گئی تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ انسان جب تمام قسم کی ذمہ داریوں سے سبق دوش ہو جاتا ہے تو تبھی اس کی سوچ میں تبدیلی واقع ہوتی ہے، اور پھر اس پر کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی۔ تو وہ اپنے ماضی پر غور کرتا ہے کہ اپنے ماضی میں کیا کچھ کیا۔ وہ سوچتا ہے کہ وقت کتنی جلدی گزر جاتا ہے، ابھی تو اس نے اور بھی بہت کچھ کرنا تھا، لیکن اب اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہا۔ زندگی کے ہر لمحہ، ہر گھنٹہ اور ہر دن کو بھرپور طریقے سے گزارنا چاہیے، لیکن اس بات کو سمجھنے میں ہم بہت دیر کر دیتے ہیں۔ ایڈورڈ ایوانز اس سے پہلے کچھ سیکھتا وہ تقریباً مر چکا تھا۔ اس نے اس بات کو سمجھا ہی نہیں کہ اسے زندگی کو کس طریقے سے گزارنا ہے۔ ایڈورڈ ایک بہت غریب آدمی تھا۔ اس نے بہت غربت میں اپنی زندگی بسر کی۔ اس نے اخبارات بیچ کر اپنی روزی کمانی شروع کی۔ ایک جگہ اس نے کلرک کی نوکری بھی کی تھی۔ پھر اس کو جب 7 بندوں کی ذمہ داری اٹھانی پڑی تو اس نے ایک لائبریری میں اسسٹنٹ کے طور پر نوکری کی۔ اس کے لیے وقت گزارنا بہت مشکل تھا۔ زندگی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے یہ تنخواہ اس کے لیے کافی نہیں تھی۔ اس نے کئی بار نوکری چھوڑنے کا بھی سوچا، لیکن یہ سوچ کر اس نے 8 سال اس نوکری میں گزار دیے کہ اگر یہ نوکری چھوڑ دی تو وہ اور کام کیسے شروع کرے گا۔ پھر شروعات میں اس نے $55 ادھار لے کر کام شروع کیا، جس سے اس کو سالانہ $20,000 منافع ہوا۔ لیکن پھر جیسے سب کچھ ختم ہو گیا۔ اپنے جس دوست کی اس نے ضمانت لی تھی اس کا دیوالیہ ہو گیا، اور جس بینک میں اس کی ساری جمع پونجی تھی وہ بری طرح خسارے میں چلی گئی۔ اس کی تمام رقم ضائع ہونے کے ساتھ ساتھ اس پر الٹا $16,000 کا ادھار چڑھ گیا۔ اس کے تمام جسمانی اعضاء یہ سب برداشت نہ کر سکے۔ اس کی بھوک پیاس بالکل ختم ہو گئی، اور نیند تو جیسے اس کو آتی ہی نہیں تھی۔ اس کے دماغ پر پریشانیوں کا جیسے ایک انبار لگ گیا۔ ایک دن گلی میں سے گزرتے ہوئے اس کے چہرے کی رنگت بالکل بدل گئی۔ اس کے لیے اپنے آپ کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ اس میں مزید چلنے کی طاقت نہ رہی۔ وہ شدید بیمار پڑ گیا، اور بیماری نے اس کو بستر پر لٹا دیا۔ اس کا سارا جسم عجیب و غریب قسم کے پھوڑوں سے بھر گئے، اور یہ پھوڑے اتنی بری طرح سے پک گئے کہ وہ بستر پر بھی نہیں لیٹ پاتا تھا۔ وہ بہت زیادہ کمزور ہو چکا تھا، اور ڈاکٹر کی بات نے اس کو مزید صدمے سے دوچار کر دیا کہ وہ اب 2 ہفتے کا مہمان ہے، اور کسی قسم کی بھی کوشش کرنا بیکار ہے۔ وہ صرف بستر پر لیٹ کر اپنی موت کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ اس نے اپنے دماغ سے ہر طرح کی پریشانیوں کو ختم کر دیا، اور اب وہ بے فکری کی نیند سونے لگ گیا۔ ایک وقت ایسا بھی تھا جب اس کے پاس سب کچھ موجود تھا، لیکن وہ سکون کی نیند نہیں سو پاتا تھا۔ لیکن آج جب اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، وہ بے فکری کی نیند سو رہا تھا۔ تمام پریشانیوں سے پیچھا چھڑانے کے بعد وہ دوبارہ زندگی کی طرف لوٹنے لگا، اور چند ہفتوں میں وہ اس قابل ہو گیا کہ وہ بیساکھیوں کی مدد سے چل سکے۔ چند ہفتوں کے اندر اندر اس نے دوبارہ کام شروع کر دیا اور تیزی سے ترقی کرنے لگا۔ ایک زمانہ تھا کہ وہ $20,000 ایک سال میں کمایا کرتا تھا۔ آج وہ ہفتے میں $30,000 کما رہا تھا۔ اس نے تمام پریشانیوں اور وہموں سے پیچھا چھڑا کر زندہ رہنے کا فن سیکھ لیا تھا۔ اس کو اس بات کا دکھ نہیں کہ ماضی میں اس کے ساتھ کیا کچھ ہوا اور مستقبل میں کیا ہونے والا ہے۔ اس نے صرف اپنے کام پر پوری توجہ دی اور اپنا زیادہ سے زیادہ وقت کام میں گزارا۔ ایڈورڈ اس بات سے واقف تھا کہ اس کو یہ ساری کامیابیاں اس وجہ سے ملی ہیں کہ اس نے ڈے نائٹ کمپارٹمنٹس میں رہنے پر عمل کیا تھا۔ فرانس کے ایک بہت بڑے فلاسفر مونٹیگنی سے ایک غلطی سرزد ہو گئی۔ اس نے کہا، میری زندگی ایسی بہت سی بدقسمتیوں سے بھری ہوئی ہے جس میں کئی واقع ہی نہیں ہوئی تھی، اور جیسے میرے ساتھ ہوا آپ سب کا بھی وہی حال ہے۔ دانتے کا کہنا تھا، ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ جو دن گزر جائے وہ دوبارہ نہیں آتا۔ ہماری زندگی
ہمارے ہاتھوں سے اتنی تیزی سے نکلتی جا رہی ہے جس کا ہمیں اندازہ ہی نہیں، اور ہمارا آج ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ لائل تھامس نے ان الفاظ کو اپنے اسٹوڈیو میں لٹکایا ہوا تھا کہ یہ وہی دن ہے جس کو خدا نے ہمارے لیے بنایا ہے، اور ہمیں اس میں خوش رہنا چاہیے اور اس کا بھرپور استعمال کرنا چاہیے۔ جان راسکن جو کہ ایک مصنف تھا، اس کے پاس ایک پتھر تھا جس پر آج کا لفظ کندہ ہوا تھا۔ اس پتھر کو اس نے اپنی میز پر رکھا ہوا تھا۔ میں نے اپنے آئینے میں ایک نظم لکھ کر چپکائی ہوئی تھی۔ یہ نظم ہندوستانی ڈرامہ نگار کالی داس نے لکھی تھی۔ روزانہ شیو کرتے وقت میں اس کو دیکھتا اور سر ولیم اوسلر بھی یہی دعا کرتا تھا۔ صبح کو سلام۔ آج کے دن پر غور کرو، اس کی اہمیت کو سمجھو۔ یہی زندگی ہے، یہی اصل زندگی ہے۔ اس کا بہت مختصر سفر ہے۔ تمہاری زندگی کی تمام تلخ اور خوشگوار حقیقتیں اس میں چھپی ہوئی ہیں۔ ترقی کی بلندیاں، عمل کی برائیاں، حسن کی بخششیں۔ ماضی ایک دھندلے خواب کے سوا کچھ بھی نہیں، اور مستقبل بہت مدھم ہے۔ لیکن ہمارا آج خوشی اور مسرت کا ایک نیا روپ ہے، گزرے ہوئے کل کا ایک خوش کن احساس دیتا ہے، اور اپنے آنے والے کل کے لیے آگے کے راستے روشن کرتا ہے۔ اس لیے آج کو سمجھ کر گزارو اور اس کی بلندیوں اور بڑائیوں کو سلام کرو۔